خاندانوں کی مضبوطی، دنیا کے قوانین کی بنیاد اور خدا کی مرضی کو جاننے کا وسیلہ ہے۔ اس لیے آئیں اس کلام کو توجہ سے سنیں تاکہ یہ کلام ہم سب کے لیے پرفضل اور بابرکت ٹھہرے۔ جب ہم کلام مقدس کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو کلام مقدس کی ابتدا تب ہی سے ہو گئی تھی جب باغ عدن میں ہمارے اولین ماں باپ سے خدا نے باتیں کی اور سارا باغ ان کی ملکیت میں دیا، ان کے انتظام میں دیا، ان کے اختیار میں دیا اور حکم دیا کہ اس کی نگہبانی کرنا اور اس کی باغبانی بھی کرنا، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ باغ کے سارے درختوں کا پھل تم کھا سکتے ہو، لیکن جو درخت باغ کے درمیان میں ہے، نیک اور بد کی پہچان کا درخت، اس کے پھل میں سے نہ کھانا، جس دن تو نے اس پھل میں سے کھایا تو مر۔ میرے عزیزو، آپ سب جانتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جب ہمارے اولین ماں باپ سے گناہ سرزد ہوا تو موت، جس کا مطلب جدائی ہے، اس نے جدائی پیدا کر دی خدا اور انسان کے درمیان۔ یوں باغ عدن سے نکال کر انسان کو زمین پر بھیج دیا گیا اور ساتھ ہی کہا کہ اب سے زمین تیرے لیے اونٹ کٹالے اگائے گی اور تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ تو زمین میں پھر لوٹ نہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ تو خاک ہے، پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ میرے عزیزو، انسان دنیا پر بڑھنے لگے اور پھر موت جو وہ ساتھ ہی لے کر باغ عدن سے نکلے تھے، وہ اس کے اختیار میں تھے۔ لوگ مرنے لگے، دفن ہونے لگے، لیکن کوئی یہ بات نہ بتا سکا کہ مرنے کے بعد انجام کیا ہوگا۔ جب لوگ مرتے ہیں، ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں، ان کے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کہاں ان کا مقام ہوتا ہے، کہاں ان کو لے جایا جاتا ہے۔ اور ہم خدا یسوع مسیح کے زمانے میں ایسے لوگوں کا بھی ذکر سنتے ہیں جن کو صدوقی کہا جاتا تھا۔ وہ قیامت پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے انسان پیدا ہوا، جب مر گیا تو سارا اس کا اعمال حساب اس کے ختم ہو گئے، بس آگے کچھ نہیں۔ لیکن بات میں کروں گا ابتدا سے، جب زمین پر انسان بڑھنے لگے اور زمین پر مرنے لگے، دفن ہونے لگے، موت سب پر حاوی تھی۔ کسی کو بھی موت کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، کوئی موت کے متعلق واقفیت نہ رکھتا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں بائبل مقدس کا ایک بہت بڑا اور مضبوط کریکٹر مرد خدا حضرت ابراہیم، ایمانداروں کا باپ، مرا اور دفن ہوا۔ حضرت اسحاق مرا اور دفن ہوا۔ خدا کا شہزادہ حضرت یعقوب مرا اور دفن ہوا۔ خدا کا دوست جس کو کلیم اللہ بھی کہتے ہیں، مرد خدا حضرت موسیٰ، اپنے لوگوں میں جا ملا۔ خدا کا بندہ مرد خدا حضرت داؤد اپنے لوگوں میں سو گیا، اپنے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ خدا کا بڑا عظیم خادم، خدا کا نبی، مرد خدا حضرت سلیمان
جسے خدا نے بہت زیادہ عقل و حکمت بخشی، مرنے کے بعد کیا ہوگا نہ بتا سکتا۔ سب مرے اور دفن ہوئے، اور آج جب ہم مرد خدا حزقیل نبی کے صحیفے میں سے سنتے ہیں تو خداوند ان لوگوں کو جو خدا کے منتظر تھے، جو گناہ کے زیر اثر تھے، جو موت کے قیدی تھے، جو موت کے ڈر سے پریشان ہو جاتے تھے، جس طرح مرد خدا حضرت داؤد اپنے زبور میں فرماتے ہیں 70 برے تھی 80 برے تھی کہ آخر میں پھر بھی فنا، مرنا ہے، دفن ہونا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے کوئی اس بات سے پردہ نہ اٹھا سکا، اور موت راز ہی رہی۔ میرے عزیزوں، سب لوگ خدا کے کلام اور صحیفوں کے مطابق منتظر تھے کہ خداوند اپنی قوم کی آواز سنے گا، ان کو گناہوں سے، ان کو موت سے رہائی اور چھٹکارا دے گا۔ لیکن خدا کے بڑے بڑے جری اور خدا کے بڑے پرفضل لوگ دنیا میں آئے، خدا کا پیغام سنایا، خدا کا کلام پھیلایا، لوگوں تک پہنچایا خدا کے کلام کو، لیکن موت پر سے پردہ کوئی نہ اٹھا سکا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہم جائیں گے کہاں؟ ہم کریں گے کیا؟ ہم رہیں گے کہاں؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ بہت سارے نبیوں نے خواہش کی کہ خداوند ایسا ہو کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، لیکن موت ایک سربستہ راز ہی رہی۔ حزقیل نبی کے صحیفے میں جب لوگ بڑے پریشان ہیں، جب دوسرے لوگوں کے وہ زیر سایہ زندگی بسر کرتے ہیں، حکومت دوسرے لوگوں کی ہے، خدا فرماتا ہے مرد خدا حزقیل نبی کے صحیفے میں، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا، اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا۔ میں تم پر اپنا پاک پانی چھڑکوں گا اور تم کو اکٹھا کروں گا، ایک جگہ فراہم کروں گا، تمام دنیا کی اقوام میں سے، تمام ملکوں میں سے اپنے ملک میں، اپنے وطن میں لے آؤں گا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بات ہو رہی ہے دنیاوی ملک کی، مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ کسی پر واضح نہیں۔ ہمارا خدا یسوع مسیح جب رومی گورنمنٹ ہیرودیس بادشاہ کے دور میں بیت لحم میں پیدا ہوئے، آج سے 2000 سال پہلے انہوں نے اپنی تبلیغ اس فکرے سے شروع کی، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اب بادشاہی جو ہے اسرائیلیوں پر رومی کرتے ہیں۔ تب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ خدا کا بیٹا یسوع جو دنیا میں آیا ہے، وہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ آسمان کی بادشاہی کا پیغام لایا ہے۔ تو صدوقیوں کا یہ نظریہ غلط ہو گیا کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی ابدی زندگی نہیں، کوئی ابدی سزا نہیں۔ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یسوع کے ان الفاظ کا آغاز ہی توبہ ہے۔ جو توبہ کرے گا، اپنے گناہوں سے رہائی پائے گا، وہی آسمان کی بادشاہی کا مہمان بنے گا، وہی
وہاں میراث پائے گا، وہی یسوع کے پاس عبدالآباد بادشاہی میں رہے گا۔ میرے عزیزوں، آپ سب جانتے ہیں کہ یسوع نے اپنے جیتے جی نسل آدم کی تسلی اطمینان کے لیے بہت سارا کام کیا، ان کی مدد کی۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ ایک نبی ہے، خدا کے بڑے عظیم نبی، لیکن کلام مقدس، بائبل مقدس، انجیل مقدس یہ بیان کرتی ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ جو کچھ پیدا ہوا سب کچھ اسی کے وسیلے سے پیدا ہوا۔ کس کے وسیلہ سے؟ کلام کے وسیلہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر کلام میں زندگی تھی، کلام میں زندگی ہے، تو خدا کا کلام جو مجسم ہوا وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے، اسی میں زندگی ہے، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس میں زندگی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے کوئی چیز مانگے کہ آپ مجھے کچھ دو،